السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ کلاس کا ٹائم آلریڈی ہو چکا ہے اور میں تھوڑا سا ویٹ کرتی ہوں، لیکن آپ سے ہمیشہ یہ درخواست کرتی ہوں کہ قرآن کی کلاس ہے، دنیاوی کلاسز میں بھی آپ لوگ ٹائم پہ جاتے رہے ہوں گے الحمدللہ، تو اس میں بھی جسٹ ان ٹائم یا بلکہ ٹائم سے اگر صرف 2 منٹ پہلے آپ کلاس میں انٹر ہو جائیں تو کلاس ٹائم پہ شروع ہو سکتی ہے اور ٹائم پہ ختم ہو سکتی ہے۔ اور ہمیشہ یہ بات سمجھاتی ہوں کہ اگر آپ تفسیر شروع سے گریپ کریں گے تو آپ کو صحیح طور پہ سمجھ میں آئے گی، اگر شروع سے نہیں لیں گے تو ظاہر ہے آدھی پونی بات سمجھ میں آئے گی، اور قرآن آدھا پونا سمجھنے سے پھر عمل میں نہیں آ سکتا۔ تو میری ہمبل ریکویسٹ ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ ہوتی ہے کہ کائنڈلی قرآن کی کلاس کو اتنی امپورٹنس ضرور دیں کہ اس کے ٹائم کا خیال رکھیں۔ 2-4 منٹ 5 منٹ سے کچھ بھی نہیں ہو جاتا کہ آپ دیر میں داخل ہوں گے، تو 5 منٹ میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ صرف اتنا سا دل کو کھولنے کی بات ہوتی ہے، تو تاکہ کلاس ٹائم پہ شروع ہو سکے اور آپ ٹائم پہ انٹر ہوں گے تو آپ کو بات صحیح طور سے سمجھ میں آ سکے، بس یہی درخواست ہے۔ کلاس کا آغاز کرتے ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانی والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ اچھا، یہ جو دعا میں پڑھتی ہوں نا، یہ وائٹ سپاروں کے اینڈ میں ہے، تو کبھی ذرا اس کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش ضرور کریں، بہت ہی خوبصورت ترجمہ ہے اس کا، تو کبھی پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں، اور کبھی انشاءاللہ ٹائم ہو تو میں بھی آپ کو سناؤں گی اس کا ترجمہ۔ لیکن بہرحال بہت اچھا ترجمہ ہے کہ ہم بہت ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے عجائبات دکھا دیں، تو قرآن کے عجائبات تو بہت ہی زبردست ہیں، اور جس کو قرآن کے عجائبات نظر آ جائیں تو سمجھ لیں بس اس نے قرآن کو صحیح سے پڑھ لیا۔ تو بہرحال رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ آج کی تفسیر آپ کی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 سے ہے، بنی اسرائیل 32۔ اور آپ کو بتایا کہ میں نے جیسے پہلا آپ کو بتایا تھا، کل بھی بتایا تھا کہ آپ وہ والی آیات پڑھ رہے ہیں کہ اس سورہ بنی اسرائیل کی تقریباً 15-16 آیات ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اسلامی معاشرے کے جو بنیادی اصول ہیں جس پہ اسلامی معاشرہ بیس کرنا چاہیے یا بیس کرتا ہے وہ بتائے گئے، تو وہی اصول ابھی چل رہے ہیں، جس میں سے کچھ اصول آپ نے کل پڑھے تھے، اور آخری اصول آپ نے پڑھا تھا کل، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ الْإِمْلَاقِ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، کیوں؟ کیونکہ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، کیونکہ قتل اولاد جو ہے بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اگلا حکم دے رہے ہیں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور نہ تم قریب جاؤ، تقربو قرب سے ہے نا، تو امر نہیں ہے تم قریب نہ جاؤ، کس کے؟ زنا کے۔ کیوں نہ قریب جاؤ؟ انہو، بے شک وہ، کانا ہے، فاحشہ، بے حیائی ہے، وساء، اور بہت برا سبیلا، راستہ ہے۔ فاحشہ کئی دفعہ میں آپ کو سمجھا چکی ہوں، فاحشہ کہتے ہیں بے حیائی کو، کھلی بے حیائی یا برائی، ایسی برائی یا بے حیائی جس کو عقل، معاشرہ اور شریعت ہر کوئی برا جانے، اور جس کا اثر دوسرے تک پہنچے، اور خاص طور پر فاحشہ کا لفظ جو ہے وہ زنا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور پھر خاص طور پر اور دوسری بے حیائی کے جو حرکتیں ہیں اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو پہلا حکم ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ وہ کیا ہے؟ بہت بڑی بے حیائی ہے۔ وَسَاءَ، اور بہت برا ہے۔ سا کا جو لفظ ہے سو سے ہے، سین واو حمزہ، اور اس کو دو طریقے سے گرامیٹیکلی لیا گیا ہے۔ سو سے ماضی واحد مذکر لیا گیا ہے، اور اس کے معنی اس لحاظ سے ہوں گے گرا ہوا،
ٹھیک، سو سے ماضی واحد مذکر گرا ہوا، اور دوسرا معنی فعل کے طور پہ اس کا لیا ہے کہ بہت ہی برا ہے، سبیلا راستہ، تو گرا ہوا راستہ ہے، بہت ہی برا راستہ ہے زنا۔ رواں ترجمہ دیکھ لیجئے، اور تم زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، یقیناً وہ بے حیائی ہے اور بری راہ ہے۔ اب یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ زنا نہ کرو، کہا یہ ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، قریب بھی نہ جاؤ، غریب بھی نہ پھٹکو۔ اس کے کیا معنی ہے؟ یعنی وہ تمام راستے اور طور طریقے جو زنا کا سبب بن سکتے ہیں، جو زنا تک لے جا سکتے ہیں، ان سے بھی دور رہو، یہ اس کا مطلب ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ ٹھیک، جو طور طریقے یا راستے زنا کا سبب بن سکتے ہیں، اس تک لے جا سکتے ہیں، ان سے بھی دور رہو۔ ہر اس چیز سے دور رہو جو شہوت کو ابھارنے کا باعث بنے۔ مثلا کون سی چیزیں ہیں جو زنا کے قریب لے جا سکتی ہیں؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا کا حکم ہے نا۔ مثلا مرد اور عورت کا آزادانہ اختلاط، بے حجاب باہر نکلنا عورت کا، بے پردگی، بلا پردہ باہر نکلنا زیب و زینت کے ساتھ۔ پھر اسی طرح فحش لٹریچر، فلمیں، گانے، فحش تصاویر وغیرہ دیکھنا، ریڈیو ٹی وی کے اوپر ایسے پروگرام یا ایسے ڈرامے دیکھنا جو معاشرے میں بے راہ روی پھیلانے کا سبب بنے یا معاشرے میں بے حیائی پھیلانے کا سبب بنے، جس سے بے حیائی کی تشہیر ہو۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ جو بے حیائی کی تشہیر کرتے ہیں ان کو بھی بہت ان کی مذمت کی گئی ہے۔ تو بہرحال چونکہ یہ سبیلا ہے، بہت ہی برا راستہ ہے، اس لیے آپ کو پتا ہے کہ زنا کی سزا بھی بہت بڑی ہے۔ زنا ایسا گناہ ہے جس کے اوپر حد لگتی ہے، اور حد مختلف ہے، غیر شادی شدہ کے لیے الگ ہے، کوڑے لگتے ہیں اور جلاوطنی ہے، اور شادی شدہ کے لیے پھر رجم ہے، اسٹون ٹو ڈیتھ۔ تو بہرحال سبیلا بہت ہی برا راستہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر پھر حد لگتی ہے، تو اس لیے اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ٹھیک، قریب بھی نہ جاؤ، ایسے اسباب کے قریب بھی نہ جاؤ جو زنا تک لیڈ کرے، اور قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ زنا میں صرف گناہ ہی نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت ساری قباحتیں اور نقصانات ہیں۔ مثلا جو ولد الزنا بچہ ہوتا ہے اس کا نسب جو ہوتا ہے ہمیشہ مشکوک رہتا ہے، اس کے نسب کا پتہ نہیں چلتا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایسے بچے کے میراث میں بہت جھگڑے ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ میراث کس چیز کو ملے گی کس کی نہیں ملے گی۔ پھر اسی طرح ایک زنا جو ہے وہ کئی لوگوں کے قتل کا سبب بن سکتا ہے، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پورے جو ہے خاندان کے خاندان دشمنیوں میں پڑ کے ایک دوسرے کے لوگوں کو قتل کرتے رہتے ہیں، دشمنی پھیلتی ہے۔ اور پھر اسی طرح دیکھیں تو ایسے جو بچے ہوتے ہیں ان کی اپنی زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے، سائیکولوجیکلی ان کو بہت مسائل ہوتے ہیں، نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہی نہیں کہ ایسی باتیں بچوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، اور ایسی باتیں ہوتی ہیں، اور وغیرہ وغیرہ بہت ساری قباحتیں ہیں اس کے اندر جس سے منع کیا گیا۔ گناہ تو ہے ہی، بہت بڑا گناہ ہے جس پر حد لگتی ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو نکاح کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ میاں بیوی ایک دوسرے کے غم گسار اور ہمدرد ہوتے ہیں، دونوں مل کر بچوں کی تربیت کرتے ہیں باہمی محبت کے ساتھ، جس سے ایک خاندانی نظام جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے۔ اور زنا کی صورت میں یہ نظام برقرار رہنا تو درکنار، سخت بگاڑ پیدا ہوتا ہے جب زنا کیا جاتا ہے بجائے نکاح کے۔ اور یہ بگاڑ آپ بہت آسانی سے آج کل غیر اسلامی ممالک میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے اور کیسے معاشرہ بگڑ رہا ہے اور کتنا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ تو حکم دیا گیا ہے کہ زنا کے اسباب کے قریب بھی نہ پھٹکو، کیوں؟ کیونکہ یہ بہت ہی بے حیائی کا کام ہے، انہ کان فاحشہ، اور بہت ہی برا راستہ ہے، گناہ کا راستہ ہے، اور اس کی سزا بھی بہت بڑی ہے، اس لیے اس کے اسباب کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ اور اس دین اسلام میں سوری تھوڑا گلا خراب ہے تو گزارا کرنا پڑے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام نے جو زنا تک لے جانے والے راستے ہیں ان پر بھی پابندیاں لگا دی ہیں، سد ذریعہ کے طور پر۔ مثال کے طور پر آپ کو سناتی ہوں، ایک منٹ۔ سد ذریعہ یعنی ذریعہ بننے سے روکنے کے لیے اسلام نے ہمیں بہت ساری چیزیں بتائی ہیں۔ مومنوں کو حکم دیا گیا ہے سورہ نور میں
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے نبی، آپ مومن مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ عمل ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت باخبر ہے جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 30 ہے، اور بالکل ایسی ہی آیت سورہ نور میں خواتین کے لیے بھی آئی ہے کہ ایک مومن مرد عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ تو اسلام میں مردوں اور عورتوں دونوں کو نگاہ نیچی رکھنے کا حکم ہے۔ سب سے پہلے تو نگاہ نیچی رکھیں کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب نہیں کہ نگاہ نیچی رکھ کے چلیں اور آپ جو ہے ٹھوکریں کھاتے پھریں، نہیں۔ نیچی رکھنے کا مطلب ہے کہ غیر محرم پر نظر نہ ڈالیں، نہ مرد ڈالیں نہ عورتیں ڈالیں۔ یاد رکھیں عورتوں کو بھی منع ہے کہ وہ غیر محرم کے اوپر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ان کو نہیں دیکھ سکتی نا، غیر محرم کو دیکھنا منع ہے، عورت کو بھی نگاہ نیچی رکھنے کا حکم ہے۔ پھر اسی طرح عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا ہے، حجاب کا حکم دیا گیا ہے۔ مرد اور عورت دونوں بے حجابی سے ایک دوسرے کو نہ دیکھیں، ایک دوسرے سے نہ ملیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو اسلام ہمیں منع کرتا ہے۔ اور جیسے ابھی آپ کو میں نے بتائی کہ جو ظاہری فواہش میں غلط ترین چیزیں آتی ہیں، غلط چیزیں دیکھنا، فحش لٹریچر پڑھنا اور غلط چیزوں کے ڈرامے اور لٹریچر، یہ جو فکشن ہے اس کو پڑھنا، یہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو یہ سارے کیا ہیں؟ یہ اسباب ہیں جو لیڈ کرتے ہیں جا کے زنا تک پہنچ سکتے ہیں۔ بے حجابی، بے پردگی اور نگاہ نیچی نہ رکھنا، بے حجابانہ ملنا وغیرہ، جو کچھ بھی آپ کو بتایا۔ اور اس کا جو مطلب ہے وہ آپ کو ایک حدیث سے بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قریب بھی نہ جاؤ، یعنی اسباب کے قریب بھی نہ جاؤ جو زنا تک لیڈ کر دیں۔ حدیث ہے صحیح بخاری کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے معاملے میں زنا میں سے اس کا حصہ لکھ دیا ہے، کچھ نہ کچھ حصہ لکھ دیا ہے جس سے وہ ضرور دو چار ہوگا۔ ذرا سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے حدیث، پھر سے پڑھتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے معاملے میں زنا میں سے کچھ حصہ اس کا لکھ دیا ہے جس سے وہ ضرور دو چار ہوگا، بس آنکھ کا زنا ہے دیکھنا، زبان کا زنا بولنا ہے، دل کا زنا یہ ہے کہ وہ خواہش اور آرزو کرتا ہے، پھر شرمگاہ اس خواہش کو سچا کر دیتی ہے یا جھٹلا دیتی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب ذرا اس کو سمجھ لیں کہ تب آپ کو بات سمجھ میں آئی کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا کا مطلب کیا ہے، کہ نبی فرما رہے ہیں کہ آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے۔ آنکھ کا زنا کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ جو چیزیں حرام ہیں، جو محرمات ہیں، ان کو دیکھا جائے۔ تو جب آپ دیکھیں گے تو ظاہر ہے دیکھنے سے پھر کچھ غلط جذبات ابھریں گے اور دل اس کی خواہش کرے گا، اور پھر فائنلی بات کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتی ہے؟ شرمگاہ تک پہنچ سکتی ہے۔ اسی طرح زبان کا زنا کہا گیا کہ بولنا ہے، تو زبان سے بھی ایسی گفتگو کی جاتی ہے، بعض دفعہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو انسان کے غلط جذبات کو ابھار سکتے ہیں۔ تو زبان کو بھی بہت سنبھال کے رکھنے کا حکم ہے، اور بہت ساری حدیث ہیں کہ زبان ہی دوزخ میں لے جانے والی ہے اور زبان ہی جنت میں لے جانے والی ہے۔ دل کا زنا کیا ہوتا ہے؟ کہ دل میں غلط قسم کے خیالات ہوں، کسی کو دیکھ کے آپ کے دل میں گندے خیالات ہیں اور دل اس کی غلط قسم کی خواہش کرے، ناجائز، ناحق اور خلاف شریعت خواہش کرے۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ اسباب ہی ہو گئے نا، جو فائنلی پھر جو حدیث کہہ رہی شرمگاہ اس خواہش کو یا تو سچا کر دیتی ہے یا پھر جھٹلا دیتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کو سب سے زیادہ غیرت اس بات پر آتی ہے جب وہ اپنے کسی بندے یا بندی کو زنا کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے اندر سے نکل کر اس کے سر کے اوپر چھتری جیسا معلق ہو جاتا ہے، جب وہ باز آ جاتا ہے تو ایمان اس کے پاس لوٹ آتا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ باز آ جاتا کا مطلب کیا ہے؟ توبہ استغفار کر لیتا ہے شرائط کے ساتھ، چھوڑ دیتا ہے، تو پھر ایمان لوٹ کر آتا ہے، ورنہ ایمان دل سے نکل گیا یعنی زنا کرنے والے کا ایمان دل سے باہر آ جاتا ہے، اور اگر وہ اسی حالت میں مر جائے، موت آ جائے کہ وہ زناکار ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ کس حالت میں موت آئے گی؟ اس کو بے ایمانی کی حالت میں موت آئے گی۔ ٹھیک، اور موت کا ٹائم تو کسی کو بھی نہیں پتا۔
اسی طرح ایک اور حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی زنا نہیں کرتا کہ جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو وہ مومن ہو، چور چوری نہیں کرتا کہ جب چوری کر رہا ہو تو وہ مومن ہو، شرابی شراب نہیں پیتا کہ جب شراب پی رہا ہو تو مومن ہو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی یہ سب وہ چیزیں ہیں، زنا ہو یا چوری ہو یا شراب پینا، جو ایمان کے منافی ہیں۔ جو بھی شخص یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو ایمان اس کے اندر سے رخصت ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ توبہ استغفار کر کے ایمان کی حالت پہ واپس نہ آئے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بہت ہی اہم حکم ہے یہ بھی۔ اور بہت افسوس کے ساتھ آج کل بھی ہم معاشرے میں دیکھیں تو جو تقرب الزنا کا لفظ ہے نا، جو اسباب بنتے ہیں زنا کے، اس کی طرف توجہ بہت کم ہے، اور افسوس کے ساتھ، دکھ کے ساتھ، اور بہت زیادہ جو اسباب بن سکتے ہیں وہ کہہ لیں کہ عام ہے ہمارے معاشرے میں۔ بہرحال اگلا حکم کیا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَقْتُلُوا، اور نہ تم قتل کرو کسی جان کو، کسی نفس کو، التی وہ جو حرم حرام کی ہے اللہ تعالیٰ نے، الا بالحق مگر ساتھ حق کے۔ ومن قتلا، اور جو کوئی قتل کیا گیا، ماضی مجہول کا صیغہ ہے قتلا، مظلومن، جو قتل کیا گیا مظلوم، یعنی بلا وجہ جس کو قتل کر دیا گیا، قتلا مظلومن، فقد تو تحقیق، جعلنا بنایا ہم نے، لیولی یہی اس کے ولی کے لیے، سلطانن اختیار، قوت، غلبہ، فلا یسرف تو پس نہ وہ زیادتی کرے فی القتل قتل میں، انہو بے شک وہ، کانا ہے وہ، منصورا مدد کیا ہوا۔ الفاظ دیکھ لیں، لی ولی یہی تو ولی سے ہے، یعنی اس کے ولی کے لیے ہم نے غلبہ دیا ہے۔ کس کے ولی کے لیے؟ جو مظلوم قتل کر دیا گیا، اس کے ولی کے پاس غلبہ ہے، یعنی اختیار ہے کہ وہ بدلہ لے سکتا ہے۔ سلطان کا مطلب دو تین ہوتے ہیں، غلبہ، قوت اور دلیل۔ منصورہ کا لفظ نصرہ سے ہے اور اسم مفعول ہے، مدد دیا ہوا، مدد کیا ہوا۔ تو اس کا ترجمہ سمجھ لیں، کیا کہا جا رہا ہے؟ اور تم کسی جان کو قتل نہ کرو، تم اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے، مگر حق کے ساتھ، یعنی جس کا حق دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو قتل کیا جائے، اس کو قتل کرنا ہے جس کا حکم ہے۔ ادروائز کسی جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے، مگر اللہ بالحق۔ اور جو ظلم سے قتل کیا جائے تو یقیناً ہم نے اس کے وارث کو غلبہ دیا ہے، یعنی مقتول کے وارث کو غلبہ دیا ہے، لہذا وہ قتل میں زیادتی نہ کریں۔ اب یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ ذرا ترجمہ بھی سمجھ لیں۔ مقتول کا جو وارث ہے، جو مظلوم قتل کر دیا گیا، اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غلبہ دیا ہے، لیکن وہ بھی جو مقتول کا ولی ہے نا، وہ بھی قتل میں زیادتی نہ کرے، یعنی جب وہ بدلہ لے، قصاص لے، کچھ بھی کرے تو اس میں اسراف نہ کرے، زیادتی نہ کرے۔ مقتول کا ولی بھی، بے شک وہ مدد کیا ہوا ہے۔ تو تم اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے، مگر حد کے ساتھ۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے قتل اولاد کی بات ہوئی، پھر زنا کی ممانعت کی گئی، اس کے بعد یہ عام قتل کی بات ہے۔ تو اگر غور کریں تو یہ تینوں چیزیں سیکوینس میں آئی ہیں، ترتیب وار آئی ہیں، کیونکہ اکثر قتل اولاد بھی کس کے نتیجے میں کیا جاتا ہے؟ سوچیں، زنا کے نتیجے میں۔ دوسری بڑی وجہ ہے نا، ایک مفلسی کا ڈر ہے، دوسری زنا کے نتیجے میں کیا جاتا ہے، کوڑے دانوں میں پھینک دیا جاتا ہے قتل کر کر کے، یہ دیکھیں سینٹر میں پھینک دیا جاتا ہے۔ تو سیکوینس ہے، ترتیب وار آئی ہیں۔ قتل اولاد زنا کے نتیجے میں کیا جاتا ہے، اور عام قتل بھی اکثر زنا کے نتیجے میں ہی کیا جاتا ہے۔ تو تم کسی بھی جان کو قتل نہ کرو۔ اب یہاں غور طلب بات کیا ہے کہ مسلمان کو قتل کرنے کی بات نہیں کی جا رہی ہے، کسی بھی جان کو قتل نہ کرو، کسی بھی جان کو قتل نہ کرو، نفس کی بات ہے، کہ نہ قتل کرو، ولا تقتلوا النفس التی، کسی بھی نفس کو بلا وجہ قتل نہ کرو، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ کسی بھی نفس کا قتل خامخواہ کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، مگر حق کے ساتھ۔ بالحق کی کیا صورت ہے؟ حق کے معنی ہے
جس کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے قتل کرنے کی اجازت ہے۔ تو بالحق کی جو بات ہے اس میں سمجھ لیں تقریباً 4 یا 5 صورتیں ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں کہ کب کسی جان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ 5 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، قتل کا بدلہ قتل، یعنی قصاص لیا جا سکتا ہے۔ یہ آپ پڑھ چکے ہیں بہت تفصیل سے کہ جان کا بدلہ جان ہے، اور اس کا کان کا بدلہ کان ہے، اور آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے، والجروح قصاص، اور زخموں کا بھی قصاص ہے۔ تو قتل کا بدلہ قتل، قصاص لیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، مرتد کا قتل ہے، جو ثابت ہے حدیث سے کہ اگر توبہ نہیں کرے تو مرتد کو قتل کیا جائے گا، جو دین اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، دوبارہ کفر پر پلٹ جاتا ہے، وہ مرتد ہوتا ہے۔ تو اگر مرتد کو ٹائم دیا جاتا ہے توبہ کر لے، دین اسلام میں واپس آ جائے، اگر نہیں توبہ کرے تو پھر اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت اگر کوئی کرے اور وہ بغاوت ثابت ہو جائے تو پھر اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرے، شادی شدہ، تو رجم کیا جائے گا۔ یہ بھی حکم حدیث کے ذریعے پتہ چلتا ہے۔ نمبر 5، میدان جنگ میں کفار کا قتل، جو جہاد کے صورت میں جب آپ آمنے سامنے ہوتے ہیں تو کفار کو یہ تھوڑی ہے کہ آپ کفار کو بچائیں گے، قتل نہیں کریں گے، نہیں، ان کو آپ قتل کریں گے، میدان جنگ میں کفار کا قتل۔ تو یہ 5 صورتیں ہیں جو بالحق ہیں قتل کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، جو ظلم سے قتل کیا جائے، یعنی بلا وجہ ظلم سے قتل کیا جائے، تو یقیناً ہم نے اس کے وارث کو، یعنی مقتول کے ولی کو، اس کے وارث کو غلبہ دیا ہے۔ جو ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا تو اس کا، مقتول کا جو وارث ہے یا ولی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو ہم نے حق دیا ہے کہ وہ بدلہ لے سکتا ہے۔ لیکن کیسے بدلہ لے سکتا ہے؟ حاکم وقت کے ساتھ مل کر، یا حکومت وقت کے ساتھ، حکومت وقت کے ذریعے ولی کو، جو مقتول کا ولی ہے، اس کو قصاص لینے کا اختیار حاصل ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ قصاص یا بدلہ کوئی خود سے اٹھ کر انڈیویجولی نہیں لے سکتا، یہ سارا عمل حکومت وقت یا حاکم وقت کے ذریعے ہوگا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جو حکومت وقت ہے یا حاکم وقت ہے، وہ قصاص کی راہ میں رکاوٹ پیدا نہ کرے، ولی پر دباؤ نہیں ڈالے کہ وہ قصاص نہ لے، اس کو ولی کی ثوابدید پر چھوڑے کہ وہ کیا لینا چاہتا ہے۔ 3 آپشنز ہوتی ہیں ولی کے پاس، جو جس کا مقتول ہوتا ہے اس کے ولی کے پاس 3 آپشنز ہوتی ہیں۔ اور یہاں جو کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مقتول کے ولی کے پاس اختیار ہے یا غلبہ ہے، اس میں یہ تینوں ہی صورتیں شامل ہیں۔ اور انفرادی طور پر بار بار آپ کو بتا رہی ہوں کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اٹھ کر کسی کو قتل کر دے، قصاص لے لے یا کچھ بھی کر دے۔ سلطانن سے مراد کیا ہے؟ یہی اختیار ہے جو مقتول کے وارث کو حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 1، کہ قصاص میں جو قاتل ہے اس کو قتل کرا دے۔ نمبر 2، کیا اختیار ہوتا ہے کہ دیت لے لے، بلڈ منی لے لے۔ نمبر 3، یا معاف کر دے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپشن دی ہے، معاف بھی کر سکتا ہے وہ چاہے تو۔ لیکن یہ سب اختیار کس کے پاس ہے؟ مظلوم مقتول کے پاس ہیں، مقتول کے ورثاء کے پاس ہیں، اور یہ ساری اختیارات وہ حکومت وقت کے ساتھ مل کر پورا کرے گا۔ پھر آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مقتول کا ولی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں کہ ولا یسرف فی القتل، کہ وہ قتل یعنی قصاص میں زیادتی نہ کرے۔ جس کا مقتول ہے، جو قتل ہو گیا ہے، اس کا جو ولی ہے وہ بھی قصاص لینے میں زیادتی نہ کرے۔ ولا یسرف فی القتل، ولا یسرف فی القتل کے معنی قصاص میں زیادتی نہ کرے۔ تو ولی جب بدلہ لے تو بدلے میں کسی کا قتل کرے تو اسراف نہ کرے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ قصاص میں اسراف نہ کرے؟ 2-3 مطلب ہیں۔ یعنی جس نے قتل کیا ہے بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے، کسی اور کو قتل نہ کریں، کہ ایک کے بدلے میں آپ زیادہ قتل کر دیں، ایک کے بدلے میں پورے پورے خاندان کو قتل کر دیں۔ یا یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ قاتل کوئی اور ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس نے قتل کیا ہے، لیکن آپ کی دشمنی کسی اور سے ہے، تو آپ جو ہے فراڈ کر کے کسی اور کو پھنسا دیں اس قتل کے اندر اور اس کو قصاص میں قتل کروا دیں۔ تو یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ یسرف فی القتل میں آ جاتی ہیں، یسرف فی القتل میں۔ پھر اسی طرح ایک اور چیز بھی آتی ہے
کہ جس کا قصاص میں جس کو قتل کیا جائے پھر بعد میں لاش کی بے حرمتی نہ کی جائے، مسئلہ وغیرہ نہ کیا جائے، ٹھیک، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں جو مقتول کے ولی کو ہدایت ہے کہ ولا یسرف فی القتل انہو کان منصورا، بے شک وہ مدد کیا ہوا ہے۔ تو اس کے بھی دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ مظلوم مقتول کی مدد کی جائے گی، کس کی؟ مظلوم مقتول جو ہوا ہے اس کی مدد کی جائے گی، قصاص یا دیت کی شکل میں اس کی جان کا حق رکھا گیا ہے۔ انہو کانا منصورہ کون ہے؟ پہلے معنی کے مطابق جو مظلوم مقتول ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی ہے، مدد کیا ہوا ہے کہ اس کی جان کا حق رکھا ہے کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا، اس کی جان ارزاں نہیں ہے، سستی نہیں کہ چھوڑ دیا جائے، تو مظلوم مقتول کی مدد کی جائے گی قصاص یا دیت کی شکل میں، اس کی جان کا حق ہے۔ اور دوسرا معنی کیا ہے انہو کانا منصورہ؟ مظلوم کے ولی کی حمایت کی جائے گی، سپورٹ کیا جائے گا، کس کو؟ مظلوم کے ولی کو سپورٹ کیا جائے گا۔ حکومت، معاشرہ، افراد، سب کی ذمہ داری ہے کہ مظلوم مقتول کے جو ورثہ ہیں اس کی مدد کریں تاکہ ظلم کا خاتمہ ہو، نہ کہ قاتل پر ترس کھا کر اس کو سپورٹ کیا جائے کہ چلو جو مرنے والا تو مر گیا، اب قاتل کو بچا لو، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ مقتول کی مدد کی جائے گی، مقتول کے ورثہ کی مدد کی جائے گی، کیونکہ دیکھیں اگر آپ قاتل کی مدد کریں گے نا تب تو کبھی بھی ظلم دنیا سے ختم ہی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے انہو کانا منصورہ کون ہے؟ ایک تو مقتول خود ہے کہ اس کی جان کا اللہ تعالیٰ نے ایک قیمت رکھی ہے، ایک جان کا حق رکھا ہے جو قصاص یا دیت کی شکل میں لیا جائے گا، اور دوسرا معنی ہے مظلوم کے ولی کی حمایت کی جائے گی، اس کو سپورٹ کیا جائے گا، قاتل کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا تاکہ ظلم کا خاتمہ ہو۔ اور اخروی لحاظ سے بھی کسی نفس کا جو ناحق قتل ہے بہت بڑا جرم ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت لوگوں کے درمیان سب سے پہلے خون ناحق کے بارے میں فیصلہ ہوگا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ جو اللہ کے حقوق ہیں روز قیامت اس میں نماز کے بارے میں سوال سب سے پہلا ہے، اور جو لوگوں کے حقوق ہیں اس میں حدیث آپ کو بتا رہی ہے کہ سب سے پہلے خون ناحق کے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی بربادی اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل ہونے سے کہیں زیادہ کمتر اور آسان ہے۔ یعنی مومن کا بلا وجہ قتل اتنی بڑی بات ہے کہ دنیا کی سب چیزیں بھی فنا ہو جائیں تو بدل نہیں مل سکتا۔ یہاں پر تو نفس کے قتل کی بات ہے نا، تو کسی بھی انسان کے قتل کو بتایا گیا کہ اچھی بات نہیں ہے، وہ ناحق قتل ہے اور انسان گناہگار ہوتا ہے، لیکن اگر خاص طور پر مومن کا قتل کیا جائے تو پھر اس کے بارے میں حدیث بتا رہی ہے کہ دنیا کی پوری بربادی بھی اتنی بڑی چیز نہیں جتنی کسی مومن کو بلا وجہ قتل کیا جائے۔ اور مومن کے قتل کی جو سزا ہے، 4 سزائیں سورہ نساء میں بیان ہوئی ہیں جو مومن کے قتل کے اوپر بیان ہوئی ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 93 ہے، نساء 93، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی مومن کو عمدن قتل کرتا ہے جان بوجھ کے، ایک تو قتل خطا ہوتا ہے نا، غلطی سے ہو گیا، جو جان بوجھ کے متعمدن کسی مومن کو قتل کرے گا، فَجَزَاؤُهُ، تو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ جہنم، جہنم میں، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ نمبر 2، وغضب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔ نمبر 3، وَلَعَنَہُ، اور اس پر لعنت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہوگی۔ نمبر 4، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا، اور اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے عذاب عظیم۔ تو یہ مومن کے قتل کی بات تھی۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے آیت کا کہ قتل انسانی، کسی بھی انسان کا قتل حرام ہے، بہت بڑی سزا کا باعث ہے۔ دوسری بات یہ کہ بدلے میں قصاص لیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ قصاص میں بھی آپشن دیا، آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اگر معاف کر دو تو احسان ہے، ٹھیک ہے، اور جو مقتول کا ولی ہے اس کی مدد کی جائے گی، لیکن پھر مقتول کا ولی جو ہے وہ بھی زیادتی نہ کرے، ٹھیک۔ تو اگلا حکم کیا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور نہ تم قریب جاؤ مال یتیم کے، الا مگر باللتی، ساتھ اس طریقے کے، ہیا جو، احسنو، زیادہ اچھا ہے، اسم تفضیل ہے، بہت زیادہ اچھا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا، وہ پہنچ جائے، کون؟ یتیم پہنچ جائے،
اشدہ، اپنی جوانی کو. اشدہ کا جو لفظ ہے نا، اس کے یہ شین دال دال اس کا روٹ ہے، اور اس کے دو تین معنی ہوتے ہیں. اشدہ قوت، جوانی، زور کمال، اور یا کمال عقل. یعنی جب انسان اپنی بھرپور جوانی کو پہنچ جاتا ہے تو اس کو اشدہ کہتے ہیں، اس کے اندر عقل آ جاتی ہے، تمیز آ جاتی ہے. اگلا حکم اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں دیا ہے، وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، بالعہدی، عہد کو. اوفو کا لفظ وفا اور ایفا سے ہے، پورا کرنا. امر جمع مذکر کا صیغہ ہے. تم سب پورا کرو، بالعہدی، عہد کو. کیوں عہد کو پورا کرو؟ کیونکہ ان بے شک العہد، عہد، کانا ہے، مسئولہ، پوچھا جانے والا. پوچھ گچھ ہوگی عہدوں کے بارے میں. مسئولہ بھی سآلہ سے، سوال سے، سین حمزہ لام سے، اسم مفعول واحد مذکر کا صیغہ ہے. تو تم مال یتیم کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جاؤ جو سب سے اچھا ہو، حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. اور تم عہد پورا کرو، بے شک عہد کی بابت سوال کیا جائے گا. تو ولا تقرب المال الیتیم، مال یتیم کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. تو آسان طریقہ کیا ہے مال یتیم کو ڈیل کرنے کا؟ مال یتیم کو ڈیل کرنے کے آسان طریقے سورہ نساء میں بتائے گئے تھے. ابھی آگے آپ کو ریمائنڈر دوں گی سورہ نساء کی آیت سنا کے. آسان طریقہ بہرحال یہ ہے کہ جو مال یتیم ہے، جو اس کا جس کی کسٹڈی میں ہے، یتیم ہے، جو اس کا سرپرست ہے، اس کو چاہیے کہ مال یتیم کی حفاظت کرے. اگر مال اس کے یتیم کے مال میں اضافہ کرنے کے لیے مال یتیم کو کسی تجارت وغیرہ میں وہ لگائے دیانت داری کے ساتھ، تو استعمال کر سکتا ہے. یہ آسان طریقہ ہے کہ یتیم کا مال بڑھ جائے، مگر پھر وہ بھی یتیم سے اجازت لے کے کرے، دیانت داری اور نیک نیتی سے، کہ اس کے مال میں اضافہ ہو جائے. بجائے اس کے کہ پڑا رہے تو وہ اتنے کا اتنا رہے گا. تو اگر کہیں وہ دیانت داری سے انویسٹ کرتا ہے اور پروفٹ بھی یتیم کے جو مال ہے اس میں جمع کرتا ہے، تو پھر یہ آسان طریقہ ہو سکتا ہے، اور اس کے جوان ہونے تک کر سکتے ہیں. جب وہ اشدہ ہو، اپنی جوانی کو پہنچ جائے، تو پھر اس کا مال اس کو واپس کر دینا چاہیے. اصل میں ایام جاہلیت میں یتیموں کا جو مال تھا اس میں بہت غلط تصرف کیا جاتا تھا، زیادتی کی جاتی تھی. قرآن نے اس کی پرزور ممانعت فرمائی ہے. یتیم کی خیرخواہی کے لیے اس کا مال اس کی اجازت سے، مال کو ترقی دینے کے لیے، بڑھانے کے لیے کہیں استعمال کیا جا سکتا ہے. یا اگر یتیم کا ولی جو ہے سرپرست خود بہت تنگ دست ہے تو حق الخدمت کے طور پر تھوڑا بہت لے سکتا ہے. یعنی بہت غریب ہے وہ آدمی جو سرپرستی کر رہا ہے، اب اس نے یتیم کو پالنا بھی ہے تو اس کے پاس اپنے بچوں کے لیے پورا نہیں ہے، تو پھر وہ یتیم کے مال میں سے کیلکولیٹڈ، ٹھیک ہے، بہت ہی ایمانداری سے حق الخدمت کے طور پر تھوڑا بہت لے سکتا ہے. اور یہ بھی آیت میں آیا ہے سورہ نساء کی، ابھی آپ کو سناتی ہوں. اور جب یتیم بلوغت کو پہنچ جائیں، سمجھدار ہو جائیں، تو ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے. سورہ نساء میں تفصیل سے یتیم کے حقوق بیان ہو چکے ہیں، جیسا کہ فرمایا گیا. سورہ نساء کی آیت نمبر 6 ہے، وَابْتُلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور تم یتیموں کی جانچ پرکھ کرتے رہا کرو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. اب وَابْتَلُوا الْيَتَامَى کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کو ذرا دیکھتے رہیں، چیک کرتے رہیں کہ کب ان میں عقل آ گئی ہے، تمیز آ گئی ہے. اور کب تک چیک کرتے رہیں؟ جب تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب تم ان میں دیکھو کہ وہ سمجھدار ہو گئے ہیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دو. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور تم ان کے مال حد سے بڑھ کر، اسراف سے اور جلدی جلدی کھانے کی کوشش نہ کرو، اس خیال سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے تو اپنا حق مانگ لیں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی ہدایات کی ہیں. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، تم میں سے جو غنی ہے نا، یعنی سرپرست مالدار ہے، تو اس کو تو کچھ بھی لینے کی ضرورت نہیں، وہ پاکیزگی اختیار کرے، یعنی ویسے ہی سرپرستی کرے، کھلائے پلائے. ومن کا نہ فقیرن، لیکن جو فقیر ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، غریب ہے، تو وہ کیا کرے؟ فلیاکل بالمعروف، فلیاکل بالمعروف، تو وہ جائز طریقے سے، معروف طریقے سے مال یتیم میں سے حق الخدمت کے طور پر کچھ لے سکتا ہے.
فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور جب تم ان کے مال جو ہیں یتیم کے ان کے سپرد کرو تو اس پر کسی کو گواہ بنا لو، گواہ بنا لیا کرو۔ یہ بھی بہت اچھی ٹپ ہے کہ جب مال یتیم واپس کیا جائے تو گواہ بنا لینا، کیونکہ دوسری طرف سے یہ نہ ہو کہ کہا جائے کہ مال واپس نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے والا کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حساب لینے والا کافی ہے تو بہت ہی ڈرا دینے والی آیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب لینے والا کافی ہے، چاہے کسی بھی سلسلے میں آئے۔ تو یتیموں کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ حساب لینے والا کافی ہے کہ ایک ایک چیز کا حساب لے گا۔ اور سورہ نساء میں بہت تفصیلات ہیں، وہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ بھی نہ کرو کہ یتیم کا اچھا مال اپنے ردی مال سے پورا کر دو کہ ہم نے تو واپس کر دیا۔ فار ایگزامپل یتیم کا کوئی کارنر پلاٹ تھا جس کی قیمت زیادہ تھی، اب آپ کیا کریں کہ اپنا کوئی گھٹیا سا پلاٹ اس کے مال میں شامل کر دیں کہ پلاٹ تھا، پلاٹ میں نے واپس کر دیا اور اچھا پلاٹ خود رکھ لیں۔ تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ہر شق اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو مال یتیم کی حفاظت کرنی ہے، اور یہاں بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ کیا کرو، ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، آسن طریقے سے قریب جا سکتے ہیں، اور وہ بھی جب تک کہ وہ بلوغت کو نہ پہنچ جائیں۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یتیم کا مال کھانے پہ بہت ساری وعیدیں دی ہیں۔ قرآن میں وعید آتی ہے کہ جو مال یتیم کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، فی بطونہم نارا۔ حدیث میں آتا ہے کہ 7 بڑے گناہ جس حدیث میں بیان ہوئے اس میں سے مال یتیم کھانا بھی ہے ایک۔ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا، ہاتھ رکھنے کا بہت بڑا اجر ہے۔ سیدنا سہل بن سعد انصاری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی درمیان والی اور شہادت والی انگلی کو جوڑ کر اشارہ فرمایا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ پھر اگلے حکم ہے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے عہدوں کو پورا کرو، عہد کو پورا کیا کرو۔ اس کے 2 معنی ہیں کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، ایک اگر آپ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ لیں، یعنی جو بات ہو رہی ہے سیاق کے حساب سے لیں تو یتیم کی بات ہو رہی ہے، تو پہلا معنی اوفو بالعہد کے میں یہ آئے گا کہ یتیم کے ساتھ جو بھی عہد کیا اس کو پورا کرو، مال یتیم کی حفاظت کرو۔ اور دوسرا معنی ایک کامن طور پہ لیا گیا ہے، تمام عہدوں کی بات ہے، کہ تمام عہدوں کو پورا کرو۔ جیسے سورہ المائدہ کے اسٹارٹ میں بالکل پہلی آیت ہے سورہ المائدہ کی جس میں عہد کو نبھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 1 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگو جو ایمان لائے پورے کیا کرو اپنے عقد کو، عہد کو، ٹھیک ہے۔ اور کیوں پورا کرو، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ کیوں کرو؟ کیونکہ ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی، سوال کیا جائے گا کہ جو عہد معاہدے تم نے کیے تھے ان کو پورا کیوں نہیں کیا۔ تو اب عہد کو پورا کرنے کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو آپ دیکھیں روزمرہ کے جو چھوٹے چھوٹے وعدے ہم کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، چاہے دوسروں سے کرتے ہیں یا اپنے سے کرتے ہیں۔ اپنے سے بھی تو بہت سارے عہد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں، اپنے سے بھی تو کرتے ہیں نا، کہ میں بس اپنے سے تو زیادہ بلکہ بندہ عہد کرتا ہے کہ اب میں بس بہت ہی دیانتداری سے کام کروں گی، یا اب میں بہت دل لگا کے قرآن پڑھوں گی، پابندی سے پڑھوں گی، سمجھنے کی کوشش کروں گی اور عمل کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو یہ سارے عہد تو ہم اپنے سے ہی کرتے ہیں۔ تو اپنے عہد بھی اور جو دوسروں سے آپ عہد کرتے ہیں سب اس میں آتے ہیں۔ پھر خاص طور پر وہ معاہدے جو لکھ کر کیے جاتے ہیں، پکے کر کے، مثلا عقد نکاح لکھ کر کرتے ہیں نا، اللہ کو گواہ بنا کر، بندوں کو بھی گواہ بناتے ہیں، یا اور بھی کوئی معاہدہ، کوئی لین دین، تجارتی معاہدہ، کوئی لینا دینا آپ نے کیا ہے تو اس کو پورا کرنا ہے، انفرادی طور پر بھی اور حکومتی سطح پر بھی۔ جو بھی عہد معاہدے کیا جائیں وہ پورے کرنا چاہیے۔ اور جو بھی جائز عہد ہوتے ہیں شریعت کے مطابق ان کی باس پرس ہوگی، ٹھیک ہے، تمام جائز عہدوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ وہ آپ نے کیوں نہیں پورا کیا۔ اور پھر عہدوں کے اندر بندوں کے علاوہ ایک تو عہد آپ بندوں سے کرتے ہیں جو ابھی بہت سارے میں نے آپ کو بتا دیے، چھوٹے چھوٹے بھی کرتے ہیں، اچھا میں تمہارا یہ کام کر دوں گی، اچھا میں
میں وعدہ کرتی ہوں تم سے یہ کر دوں گی، یا پھر جو عقد نکاح ہے اور بھی کوئی عہد معاہدہ، تجارتی معاہدے جو شریعت کے مطابق ہوں، اس کی باس پرس ہوگی، وہ سب اس میں آتے ہیں جو بندوں سے کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ سے کیے ہوئے عہد بھی اوفو بالعہد میں آتے ہیں۔ تو اللہ سے کیے ہوئے عہد ابھی آپ نے پڑھے ہیں، آپ کو یاد ہی ہوں گے، جیسے عہد الست ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی عہد کر کے آیا کہ اللہ کو رب مانے گا، جیسے لا الہ الا اللہ کا عہد ہے کہ اللہ کے سوا ہم کسی کو معبود نہیں مانیں گے، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا عہد ہے کہ صرف تجھ سے ہم تیری ہم عبادت کریں گے، صرف تجھ سے مدد چاہیں گے۔ اور جیسے پاکستان بھی آپ نے ایک عہد کے تحت لیا تھا، لا الہ الا اللہ کے تحت حاصل کیا تھا۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اس کو بھی پورا کرنا چاہیے، جو افسوس اور دکھ کے ساتھ کہیں بھی پورا نہیں کیا جا رہا۔ لا الہ الا اللہ کے عہد کے تحت پاکستان کو لیا گیا تھا، لیکن کہاں پر لا الہ الا اللہ کا عہد پورا ہو رہا ہے؟ کیا حکمران کر رہے ہیں یا عوام کر رہی ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا ہے، دکھ کے ساتھ۔ لیکن بہرحال پاکستان ہم نے اسی معاہدے کے تحت لیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے ہر کسی کو اپنی جگہ پر۔ تو عہد معاہدے پورے کرنے کا حکم کیوں ہے؟ کیونکہ عہد معاہدے پورے کرنے سے معاشرے میں باہمی اعتماد کی فضا قائم ہوتی ہے، اور وعدے توڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ بدگمانی اور بد اعتمادی وغیرہ پیدا ہوتی ہے، اور پھر آگے جا کے وہ دشمنی میں بھی بدل سکتی ہے۔ اگلا حکم کیا ہے جی؟ اگلا حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا کرو پیمانہ، اذا کلتم، جب ناپو تم۔ کیلا اور کلتم کو ذرا دیکھ لیں، یہ دونوں ایک ہی روٹ سے ہیں، کیل سے ہیں، کاف یا لام۔ تو کیل کے دو تین معنی ہوتے ہیں۔ کیل کا مطلب ہوتا ہے ناپ، پیمانہ، یا ناپ کر دینا، ٹھیک، ناپ کر دینا۔ اور کلتم کا لفظ بھی اسی سے ہے، یعنی کیل اصل میں ناپنے کو کہتے ہیں یا پیمانے کو کہتے ہیں۔ لکوڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے خاص طور پہ کیل کا لفظ۔ مکیال اس اکالا ہوتا ہے جس سے لکوڈ ناپا جاتا ہے، اور کل تم بھی اسی سے ہے، جب ناپو تم۔ وزن، اور تولو، اور وزن کرو، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہے پہلا حکم ہے وہ اوفو، پورا کرو پیمانہ، اذا کلتم، جب ناپو تم۔ دوسرا حکم ہے وزنو، اور تولو، بالقسطاس المستقیم، بالقسطاس، سات ترازو کے، میزان کے، المستقیم، سیدھی۔ قسطاس کا لفظ قسط سے ہے، قاف سین طا۔ قسط کس کو کہتے ہیں؟ انصاف۔ قسطاس کے معنی ہوتے ہیں ترازو، میزان۔ مستقیم کا لفظ استقامت سے اسم فاعل واحد مذکر ہے، سیدھی۔ تو کیا حکم ہے؟ دیکھ لیں، اس کا رواں ترجمہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہوں۔ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب ناپ کر دو تو تم ناپ کو پورا کرو، اور جب تولو تو سیدھی ترازو سے تولو۔ تو آگے بھی آیت ہے کہ ذالکم خیر و احسن تاویلا، یہ چیز جو ہے بہتر ہے اور بہت زیادہ اچھی ہے، یعنی ناپ اور تول میں برابر رکھنا، یہ چیز بہت زیادہ بہتر ہے اور بہت زیادہ اچھی ہے، آسن ہے۔ تاویلا، انجام کے اعتبار سے۔ تاویل کے مطلب ہوتے ہیں کسی چیز کو اس کے مقصد یا انجام تک لوٹانا، تاویل۔ حمزہ واو لام اس کا روٹ ہے، کسی چیز کو اس کے مقصد یا انجام کو لوٹانا۔ تو جب ناپ کر دو تو ناپ کو پورا کرو، اور سیدھی ترازو سے تولو، یہ بہترین اور انجام کار کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ تو پہلا حکم ہے کہ جب ناپ کر دو تو ناپ کو پورا کرو، اور دوسرا حکم ہے کہ سیدھی ترازو سے تولو، یعنی یہاں پر پورا پورا ناپ اور تول کر دینے کا حکم دیا جا رہا ہے، چاہے ناپو یا تولو، چاہے لکوڈ ہے یا سالڈ ہے۔ وزن کا مطلب ہوتا ہے سالڈ کو تولنا ترازو کے ذریعے۔ تو چاہے ناپ رہے ہو لکوڈ کو یا کوئی اور چیز ہے سالڈ ہے جس کو تول کر دے رہے ہو، تو اس کو تول پورا پورا کرو، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ یا سمجھ لیں کہ ناپ تول میں ڈنڈی مارنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ اور کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بہترین اور انجام کار کے اعتبار سے بہت اچھا ہے۔ تو ناپ تول کو پورا دینا جو ہے وہ انجام کار کے لحاظ سے کیسے اچھا ہے؟
ہم؟ کیونکہ دیکھیں جو ناپتول میں ڈنڈی مارتے ہیں، بے معنی کرتے ہیں، وہ ایک دفعہ دھوکہ دے دیں گے، 2 دفعہ دے لیں گے، لیکن پھر لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے ناپتول میں ڈنڈی مارتا ہے، ترازو صحیح نہیں رکھتا، اور بہت ساری ترکیبیں کی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ افسوس کے ساتھ آج کل یہ ناپتول میں کمی وہ چیز ہے جس پر قوم شعیب پر عذاب آیا تھا، لیکن آج کل عام ہے۔ ترازو میں پتہ نہیں میگنیٹ لگا دیتے ہیں اور کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال ایسے لوگوں سے ایک دفعہ انسان دھوکہ کھا سکتا ہے، 2 دفعہ کھا سکتا ہے، لیکن پھر پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں بے ایمان ہے، ڈنڈی مارتا ہے، اور لوگ جانا چھوڑ دیتے ہیں، ساکھ بگڑ جاتی ہے۔ تو 1 2 دفعہ نفع حاصل ہو جائے گا، لیکن پائیدار نفع نہیں ہوگا، نقصان ہو جائے گا، اور اخروی نقصان تو ہے ہی، کیونکہ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، ایک تو آپ کے سامنے حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ناپ تول کو پورا کرو۔ اگر اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گا تو ظاہر ہے آخرت میں بھگتے گا، اور ناپ تول میں کمی بہت بڑا جرم ہے۔ جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ صرف اس جرم کی وجہ سے قوم شعیب پر عذاب آیا تھا۔ دوسری طرف جو ایمانداری سے ناپ تول پورا کرتا ہے، اس کی ساکھ بنتی ہے، ریپوٹیشن بنتی ہے، دنیا میں رزق میں برکت ہوتی ہے، تجارت پھلتی پھولتی ہے، آخرت میں بہترین اجر ہے، جبکہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے وعید ہے۔ سورہ المطففین میں، سورہ المطففین کا جو نام ہی ہے نا، مطففین کس کو کہتے ہیں؟ ہم؟ مطففین کا مطلب ہے ڈنڈی مارنے والے۔ تو سورہ المطففین شروع ہوتی ہے ویل للمطففین، ویل ہے، بہت بڑی تباہی ہے، جہنم کی وادی ہے، کس کے لیے؟ ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ کون ہوتے ہیں ڈنڈی مارنے والے؟ الذین، وہ لوگ، اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں، جب خود لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب وہ لوگ دوسروں کو ناپ کر دیتے ہیں یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں، لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا زبردست سوال کر رہے ہیں، اَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا ان کو یقین نہیں ہے، ان کو نہیں پتا کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ لِيَوْمٍ عظیم، ایک عظیم دن میں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے سوال جواب کے لیے۔ تو ان متففین کو پتہ نہیں۔ ہم؟ تو یہ سورہ متففین کی آیات تھی 1 سے لے کے 6 تک۔ تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے کہ ناپ تول میں کمی کی جائے، جو افسوس کے ساتھ آج ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے۔ ہر کوئی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، میجورٹی جو تجارت کر رہی ہے۔ بہت ڈنڈیاں ماری جاتی، بہت طریقوں سے ڈنڈی ماری جاتی ہے۔ اگر آپ چیز میں ملاوٹ کر کے اس کا وزن بڑھا رہے ہیں تو وہ بھی تو ناپ تول میں کمی ہے نا۔ اگر آپ گز کو پورا، اب بیچارے گاہک کو تو نظر نہیں آ رہا ہے، 1 گز کے بجائے آپ نے 1.25 گز ناپ دیا تو یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے۔ اور جیسے ترازو کے بارے میں نے آپ کو بتایا، کوئی میگنیٹ لگا لیں، کچھ بھی کر لیں، جھکتا ہوا رکھیں ایک طرف، تو یہ سارے متففین ہیں، اور اتنی بڑی ان کے لیے، ساروں کے لیے وعید ہے اور عذاب بھی ہے۔ تو بہرحال اگلی آیت تو بہت ہی ہمارے سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے وَلَا تَخْفُوا، اور نہ تم پیچھے پڑو۔ کس کے پیچھے نہ پڑو؟ ما لیسا، اس کے جو نہیں ہے، لکا تمہیں بھی، اس کا کوئی علم، جس چیز کا علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو۔ کیوں پیچھے نہ پڑو؟ کیونکہ انا، بے شک، السمع، کان سے، والبصر، اور آنکھ سے، والفؤاد، اور دل، کلو، ہر ایک، اولائی کا، ان میں سے، کان ہے، انہو، اس کے بارے میں، مسئولہ، پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ تخفو تو ابھی آپ کو بتاتے ہوں۔ باقی سما جو ہے سماعت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کان کے لیے بھی ہوتا ہے، بصر آنکھ کو کہتے ہیں، فؤاد دل کو کہتے ہیں، مسئولہ آپ کو بتا چکی۔ تو ترجمہ دیکھیں، اور جس بات کا آپ کو علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ لگیں، بے شک کان، آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تو جس بات کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ لگیں۔ ولا تخفو، تخفو کا جو لفظ ہے اس کا روٹ قاف پہ واو ہے، افا یکفو، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی گدی پر مارنا۔ گدی کیا ہوتی ہے؟ بیک آف دا نیک جو ہوتا ہے آپ کا،
کفا یکفو کے معنی ہوتے ہیں کسی کی گدی پر مارنا یا پیچھے لگ جانا، پیچھے لگ جانا، ٹھیک ہے. اور القفا گدی کو بھی کہتے ہیں. بہت ہی اہم ترین آیت ہے اور ہم سب کو بہت جھنجھوڑنے والی ہے کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے، جس چیز کا پتہ نہیں، آپ جانتے نہیں ہیں، اس کے پیچھے نہ لگیں. ٹھیک، غور کریں الفاظ میں. جس کا علم نہیں ہے، جس کا آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، irrelevant چیز ہے، آپ کا لینا دینا نہیں ہے، جس کے بارے میں آپ علم بھی نہیں رکھتے، پتہ ہی کوئی نہیں آپ کا، تو آپ اس کے پیچھے نہ لگیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی بصارت سے، آنکھ سے، کان سے، دل، ہر ایک کے متعلق سوال کیا جائے گا. تو اس کے بھی دو معنی ہیں. دو معنی کیا ہیں اس کے کہ جس کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ لگو. پہلا معنی کیا ہے کہ آنکھ، کان اور دل اللہ تعالیٰ نے ہم کو کسی مقصد کے لیے دیے ہیں. مقصد کے لیے دیے ہیں نا. کیا مقصد ہے؟ اللہ کو پہچانیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت اپنے دل میں پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں. تو آنکھ، کان اور دل جس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں، اگر اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا تو پوچھا جائے گا. پوچھا جائے گا نا. وہ کل اولائی کا کانا انہو مسئولہ، کہ آپ کو جس مقصد کے لیے دیے گئے تھے آپ نے اس کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ اپنی عقل کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ آنکھ، کان اور دل سے استعمال لے کر علم کیوں حاصل نہیں کیا؟ ٹھیک، نفع بخش علم کیوں حاصل نہیں کیا؟ بلا سوچے سمجھے اندھا دھن کسی کے پیچھے کیوں چلے؟ اندھا دھن تقلید کیوں کی؟ اپنی سوچ اور سمجھ دیکھنے کی صلاحیت کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ تو یاد رکھو، اگر اپنی ان صلاحیتوں کا استعمال نہیں کیا اور بلا سوچے سمجھے اندھا دھن کسی کے پیچھے چلتے رہے تو ان سب کے متعلق سوال ہوگا. یہ ایسے ہی جیسے مشرکین کیا کہتے تھے کہ جب ان سے کہتے تھے کہ بتوں کو نہ پوجو تو وہ کہتے تھے ہمارے آبا کرتے رہے ہیں، تو جو وہ کرتے رہے وہ ہم بھی کرتے چلے جا رہے ہیں. بغیر دیکھے سمجھے وہ بھی پیچھے چل رہے تھے. تو اسی کی ممانعت کی جا رہی ہے کہ جو بغیر دیکھے سنے اور سمجھے بغیر کسی کے بھی پیچھے چلے گا اس سے باس پرس ہوگی. پوچھا جائے گا کہ تم بلا دیکھے، بلا سمجھے، بلا سوچے کسی کی بھی پیروی تم نے کیوں کی؟ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ سوچ اور سمجھ کر قدم کیوں نہیں اٹھایا؟ بلا علم کے کسی بھی چیز کے پیچھے کیوں چلے، کیوں چل پڑے؟ اب یہاں پر ذرا سا ہم سوچیں، جو رسم و رواج مدتوں سے ہمارے خاندانوں میں رائج ہیں اس کے متعلق سوچیں. خاص طور پر تہوار اور غمی و خوشی کے موقعوں پر جو کچھ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم سب کچھ سوچنا چاہیے. کیا سوچنا چاہیے؟ کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں مدتوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ہمارے پاس بھی عموماً یہی جواب ہوتا ہے کہ یہ تو مدتوں سے خاندان میں ہوتا چلا آ رہا ہے، تو کیا ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ بیوقوف تھے؟ نہیں، ہرگز بھی بیوقوف نہیں تھے. آپ کے آباء و اجداد بہت نیک لوگ تھے، بہت اچھے لوگ تھے، لیکن دین اتنا ٹپس کے اوپر نہیں تھا. ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ ان کو دین کا بہت اچھی طرح پتا ہوتا. تو ہمارے سوچنے، ہمارے پاس تو آج دین ٹپس کے اوپر ہے، آپ گھر بیٹھے دین کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک، تو اگر ہم نہیں سوچتے تو پھر ہم سے تو ضرور سوال ہوگا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہاں، کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کے پیچھے دلیل کیا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے. جو بھی رسم و رواج چل رہی ہیں غمی خوشی کی، اس کے پیچھے دلیل کیا ہے، دین میں اس کی حیثیت کیا ہے. قرآن میں، سنت میں، صحابہ کے طریقے میں کہیں پر وہ ملتی ہے ہمیں، یا بلا دلیل کیے چلے جا رہے ہیں. یاد رکھیں، جس چیز کی دین سے دلیل نہ مل سکے وہ کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے وہ؟ جی کیا ہوتی ہے بچوں؟ جس چیز کی دلیل آپ کو نہ مل سکے دین میں، وہ اس کو بدعت کیا ہوتی کہتے ہیں؟ بدعت ہوتی ہے وہ میم. بدعت ہوتی ہے. جی، وہ بدعت ہوتی ہے. تو ہمارے سوچنے کی یہ بات ہے. تو بہرحال پہلا معنی یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ جس چیز کا علم نہیں اس کے پیچھے نہ لگو، کیونکہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. دوسرا معنی یہ ہے کہ کسی بھی ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں، یعنی محض اپنے وہم و گمان پر دوسروں کے لیے رائے قائم نہ کرو. دوسرا مطلب یہ ہے کہ یعنی آپ کو پتہ نہیں کہ دوسرے نے کوئی بات کہی ہے نہیں کہی ہے، آپ اس کو ازیوم کر لیں بلا علم کے، وہم و گمان پر سوچ لیں کہ وہ ایسا ہے یا ایسا ہے، یا اس نے یہ کہا ہوگا، یا اس کا اخلاق و کردار ایسا ہے. اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں،
یعنی محض اپنے وہم و گمان پر دوسروں کے لیے رائے قائم نہ کرو۔ ہماری جو شریعت ہے نا، اس کی ایک بہت بڑی اصل یہ ہے کہ شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر شخص سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ حسن ظن کیا ہوتا ہے؟ اچھا گمان۔ جب تک کہ کسی شخص کی بددیانتی یا غلط حرکت کھل کر سامنے نہ آ جائے، ثابت نہ ہو جائے، جب تک کیا حکم ہے کہ آپ اس سے حسن ظن رکھیں۔ اور کہاں پر یہ حکم؟ سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ الحجرات کی آیت نمبر 12 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ اے ایمان والو، بہت سی بدگمانیوں سے بچو، بلا شبہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اسم ہیں۔ تو ظن و گمان کیا ہوتا ہے؟ جس سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو منع کر رہے ہیں کہ اجتناب کرو ظن و گمان سے۔ ظن و گمان کیا ہوتا ہے؟ کسی کے بارے میں خود سے کچھ سوچ لینا، ازیوم کر لینا، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں نا، ازیوم کر لینا، ازمپشنس پہ، کہ نہیں اس نے میرے متعلق یہ کہا ہوگا، وہ میرے متعلق یہ خیال رکھتی ہے، وہ اس کا کردار ایسا ہے، ظن و گمان پہ، وہ فلانا ایسا ہے۔ ہم؟ اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے۔ یہ دوسرا معنی ہے، اور اہم ترین معنی ہے یہ کہ کسی چیز کے بارے میں جس کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو، ولا تقفو، کسی کے پیچھے جس چیز کا علم نہیں اس کے پیچھے نہ لگ جاؤ۔ یعنی نہ تو غلط خیال نہ اور غلط گمان نہ کرو، اور نہ بلا تحقیق بلا علم سنی سنائی بات کے پیچھے لگ کر اسے پھیلاؤ۔ یہ بھی اس کے اندر معنی ہے۔ نہ خود غلط خیال اور گمان کرو کسی کے بارے میں، اور نہ ہی کسی کی سنی سنائی بات۔ کسی نے غلط گمان رکھا، آپ کو بتایا فلاں ایسا ہے، اور آپ نے اس کو آگے پھیلا دیا بلا تحقیق کیے اس کے پیچھے لگ کر۔ تو اس سے منع کیا جا رہا ہے، ولا تقفو، جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے نہ لگو۔ ٹھیک، ظن و گمان نہ خود کرو، نہ دوسروں کے ظن و گمان پر مبنی باتوں کو بلا تحقیق آگے پھیلاؤ۔ بلا علم سنی سنائی بات کے پیچھے لگ کر اس کو نہ پھیلاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات بلا تحقیق آگے بیان کر دے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ لہذا ہر شخص کو یہ ہدایت ہے یہاں پر کہ دوسروں کے متعلق حسن ظن رکھے، بلا وجہ غلط گمان نہ رکھے۔ اب دیکھیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں کہا نا کہ ظن و گمان نہ کرو، کیونکہ بعض ظن و گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تو گناہ کیسے ہوتے ہیں؟ کیونکہ بات ظن و گمان سے شروع ہوتی ہے۔ آپ نے ظن و گمان رکھ لیا، اچھا اس نے فلاں جو ہے نا وہ میرے متعلق ایسے سوچتی ہے اور ایسے کرتی ہے۔ اب وہ ظن و گمان پھر آگے بڑھے گا، آپ اس کے متعلق تجسس کریں گے، پھر تجسس آگے بڑھے گا، وہ غیبت میں کنورٹ ہوگا، اور غیبت کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ان بعد الظن اسم، اس لیے ظن و گمان سے بچو، اور بلا تحقیق کوئی بات آگے نہ پہنچائے۔ ہدایت کیا ہے؟ نمبر 1، دوسروں سے کے متعلق حسن ظن رکھو، بلا وجہ غلط گمان نہ رکھو، بلا تحقیق کوئی بات آگے نہ پہنچاؤ، افواہیں نہ پھیلاؤ، بلا سوچے سمجھے کسی پر الزام نہ لگاؤ، تہمت نہ لگاؤ۔ اور اسی طرح عدالت کو بھی چاہیے کہ پوری تحقیق کرے، جب تک جرم پوری طرح ثابت نہ ہو سزا نہ دے۔ تو آپ دیکھیں اسلام میں تو بہت ہی زبردست تحقیق کا حکم ہے۔ زنا میں بے شک حد لگتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ حد کب لگتی ہے؟ 4 چشم دید گواہ لانے پڑتے ہیں۔ 4 چشم دید گواہ، چشم دید، آئی وٹنس، کہ وہ کہیں کہ ہم نے آنکھوں سے یہ چیز ہوتے ہوئے دیکھی ہے۔ مل سکتے ہیں، اور اگر 3 مل بھی جائیں، چوتھا نہ ملے، تو جو 3 گواہی دیں گے نا، چوتھا ملا نہیں تو ان کو الٹا 80 کوڑے لگتے ہیں، حد قذف۔ تو 4 کا عدد متعین کرنے میں مصلحت یہی ہے کہ 4 لوگ جو مشکل سے غلط بات پر متفق ہوتے ہیں، غلط بات پر۔ تو بہرحال یہ دین اسلام یہ سکھاتا ہے کہ پوری تحقیق کی جائے، اور حدود کے بارے میں یاد رکھیں، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا، لوگوں میں بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے، اور نعوذ باللہ ایسے تک الفاظ بولتے ہیں لوگ کہ حدود جو ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ ظالمانہ ہے، نعوذ باللہ۔ تو ظالمانہ نہیں ہے، جو حد لگتی ہے نا اس پہ بھی 4 چشم دید گواہیں۔ تو بہرحال اس میں جو آیت ہے اس کی ہدایت میں یہ بھی شامل ہے کہ کسی کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی بھی نہ دو جب تک کہ اس کے بارے میں پورا علم نہ ہو، جب تک کہ آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا نہ ہو۔
جب تک اپنے کان سے سنا نہ ہو تو کسی کے خلاف گواہ بھی نہ دو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کیا کیا چیزوں سے یہاں اس میں منع کیا گیا ہے۔ دیکھیں، نمبر 1، بلا علم بلا سوچے سمجھے کسی کے بھی پیچھے نہ چل پڑو، کسی کے پیچھے نہ چل پڑو، نہ بلا سوچے جانے کسی رسم و رواج کو جاری رکھنا ہے، سوچو سمجھو کہ اس کے دین میں کیا دلیل ہے۔ نہ کسی کے بارے میں ظن و گمان سے رائے قائم کرنی ہے، ظن و گمان سے بچنا ہے۔ نہ سنی سنائی باتوں کو بلا تحقیق آگے بڑھانا ہے، نہ کسی پر بلا ثبوت الزام تراشی کرنی ہے، نہ جھوٹی گواہی دینی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس چیز کے پیچھے بھی تم پڑھو گے اس کے متعلق سوال ہوگا۔ کس سے سوال ہوگا؟ کان سے سوال ہوگا کہ اس نے کیا سنا تھا، آنکھ سے سوال ہوگا اس نے کیا دیکھا تھا، دل سے سوال ہوگا کہ اس نے کیا جانا تھا۔ تو ان تینوں سے اس لیے سوال ہوگا کہ یہ تینوں اعضاء علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ تو روز قیامت ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قوت گویائی دے دے اور یہ اپنا جوابات دیں، جیسے کھال بھی بولے گی، جیسے ہاتھ پیر گواہی دیں گے، یا اس کا یہ بھی معنی کیا گیا ہے کہ ان تینوں چیزوں کے متعلق سوال ہوگا۔ ٹھیک، ان تینوں سے کے متعلق سوال ہوگا کہ تم نے آنکھ کان اور دل کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تم نے دل سے کیا سوچا تھا، تمہاری آنکھ نے غلط چیز کیوں دیکھی تھی، تمہاری کان نے غلط چیز کیوں سنی تھی۔ تو دونوں معنی اس کے کیے گئے ہیں۔ تو بہرحال ایک اور معنی اس طرح بھی اس کا کیا گیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ دو معنی تو میں نے آپ کو بتا دیا نا۔ ایک تیسرا معنی بھی بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا ہے۔ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اور سب سے پہلے انسان کو کیا دیا تھا؟ علم دیا تھا، اسماء کلھا۔ تو انسان کا رویہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ علم پر مبنی ہی ہونا چاہیے، خیالات اور ظن و گمان پر مبنی نہیں ہونا چاہیے، توہمات پر مبنی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قرآن اور سنت کے دلیل کے ساتھ معاملات کرنا چاہیے۔ تو ہدایت یہ ہے کہ علم حاصل کرو، بلا علم کے کسی چیز کے پیچھے نہ پڑو، علم حاصل کرو، تاکہ یہ ساری چیزیں کب آپ اس سے اجتناب برت سکتے ہیں، ظن و گمان سے بھی، غلط رسم و رواج سے بھی، بلا تحقیق بات آگے بڑھانے سے بھی، جھوٹی گواہی سے بھی کب بچ سکتے ہیں آپ؟ جب آپ صحیح علم حاصل کریں گے، وہ علم جو نافع علم ہے، فائدے مند علم ہے۔ علم بیکار بے فائدہ علم کے پیچھے نہ پڑو، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو علوم بھی دو طرح کے ہوتے ہیں نا۔ ایک کون سا علم ہوتا ہے؟ نفع بخش علم، نافع علم، فائدے مند علم۔ وہ کون سا ہوتا ہے؟ علم الوحی، وحی کا علم، جس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک کو وحی جلی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کا علم، اور دوسری کو وحی خفی کہا جاتا ہے، چھپی وحی، یعنی حدیث کا علم۔ تو یہ ہیں فائدے مند علم۔ پھر دنیاوی علوم بھی جو فائدے مند ہیں ان کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی آپ کو وحی کے علم کو حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو مثال بتاؤں کہ دنیاوی علم میں خود آپ کو بہت بڑی مثال بتا رہی ہوں، اپنے ایکسپیرینس ہے کہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی باڈی کو سارا علم حاصل کیا ہوتا ہے، وہ ان کو بہت جلدی اللہ کی پہچان آ جاتی ہے، بہت جلدی اللہ کو جان لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھی بھی ہوتی ہے اللہ کی قدرتوں کو۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ ہم نے انسان کو 3 پردوں میں، 3 اندھوروں کے اندر پیدا کیا۔ تو اب ہم نے تو دیکھا ہوا ہے کہ 3 پردے ہی ہوتے ہیں، یوٹرس، اس کے بعد پھر ایک لیئر ہوتی ہے، پھر ایک اور لیئر ہوتی ہے۔ تو بہت جلدی جو دنیاوی علم ہے وہ انسان کو، جو فائدے مند علم ہوتا ہے، وہ اللہ کے علم کے قریب کر دیتا ہے، اللہ کی معرفت جلد دلا دیتا ہے۔ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جیسے جو میڈیکل کا علم ہے، خاص طور پر جو میرا تجربہ ہے وہ آپ کو بتا رہی ہوں، اور بھی علوم ہیں جو فائدے مند ہیں، وہ اللہ سے آپ کو بہت قریب کر دیتے ہیں، فائدے مند ہوتے ہیں اللہ کی معرفت حاصل کرنے میں۔ تو بہرحال دونوں علم حاصل کرنا چاہیے جو فائدے مند ہیں، دونوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، دونوں علم حاصل کرو تاکہ دنیا بھی سنبھال لو اور آخرت بھی سنبھال لو۔ اور غیر فائدہ مند علم کون سا ہوتا ہے؟ جیسے تقدیر کے علم کے پیچھے پڑ جانا، ستاروں کی چالیں، ستاروں کا علم حاصل کر رہے ہیں جی، ہاروسکوپ کا معلوم کرنے کا بہت شوق ہے، قسمت کا حال معلوم کرنے کا بہت شوق ہے، بڑا جو ہے نجومی ان سے مل رہے ہیں، لکیروں کا علم ہے، توہمات وغیرہ،
یہ سب تو آپ کو پتہ ہے دین اسلام میں منع بھی ہے اور گناہ کے کام ہیں اور غیر فائدہ مند علم ہے. تو بہرحال بیکار علوم کے پیچھے نہ پڑو، یہ ہدایت ہے. نفع بخش علم حاصل کرو، کیونکہ ان اعضاء سے پوچھا جائے گا یا ان کی بابت سوال کیا جائے گا، ان کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ صحیح مقاصد میں استعمال کیا یا نہیں. تو ان اعضاء سے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے وقت ضائع ہو یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو. تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ سب اعضاء جو ہیں کوئی بھی ہمارا ذاتی نہیں ہے، سب ہمارے پاس امانت ہے، کیونکہ ان کے بارے میں الگ الگ باز پرس ہوگی. امانت کیا ہوتی ہے؟ جو آپ کے پاس آپ کو فار دا ٹائم بینگ رکھوائی جاتی ہے آپ کے پاس، اور آپ کو اس کو بحفاظت رکھنا ہوتا ہے اور واپس بھی کرنا ہوتا ہے. تو ہمارے سب اعضاء، چاہے ہمارا دل ہے یا آنکھ ہے یا کان ہے یا جو بھی ہے، ہاتھ پیر ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ امانت ہے ہمارے پاس. ہاں، اور سبھی کے بارے میں باز پرس ہوگی الگ الگ. کان سے بری باتیں، بےہودہ موسیقی، غیبت سنی تو سوال ہوگا، یا ہو سکتا ہے کان خود ہی بتا دے، یا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ باتیں کان سے کیوں سنی تھی؟ کان آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں دیے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے، اچھی باتیں سنتے. اور اسی طرح آنکھ نے کوئی حرام چیز دیکھی، کوئی ایسی بات جو دیکھنا منع ہے وہ آنکھوں نے دیکھی تو اس کے متعلق بھی سوال ہوگا. اور یا خود ہو سکتا ہے کہ آنکھ کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی دے دے تو وہ بیان کر دے، جیسے جھوٹا خواب یا جھوٹی گواہی بیان کر دی تو پوچھ لیا جائے گا. یہ دونوں گناہ کے کام ہے نا، آپ کو پتہ نا بہت بڑا گناہ ہے جھوٹا خواب بھی بیان کرنا، کہ جو آپ کی آنکھ نے نہیں دیکھا وہ آپ بیان کریں. اور جھوٹی گواہی بھی بہت بڑا گناہ ہے. تو پوچھ لیا جائے گا آنکھ سے، یا اس کے بارے میں سوال کر لیا جائے گا تو آنکھ بتا دے گی، یا پھر یہ کہ آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. باز پرسوں کی دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. اور دل نے کچھ برا سوچا، غلط عقائد رکھے تو وہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہی ہے، علیم بذات الصدور ہے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ باتیں تھیں اور جو سوچنے سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں. اگلی آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگلی ہدایت ہے وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور نہ تم چلو زمین پہ اتراتے ہوئے، اکڑتے ہوئے. اِنَّکَ، بے شک تم، لن ہرگز نہیں، تخرقہ تم پھاڑ سکتے، الارض زمین کو، ولن اور ہرگز نہیں، تبلغا تم پہنچ سکتے، الجبالا پہاڑوں کو، طولا لمبائی میں. الفاظ دیکھ لیں، تمشی کا لفظ مشی سے ہے اور عام لفظ ہے چلنے کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں. مرحا، مرحا کا مطلب ہوتا ہے اترانا، اکڑنا. اور مرحا کون سا اترانا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ اور شدت کی خوشی میں جب انسان اترانے لگتا ہے، یعنی کامیابی کے بعد کی ایک کیفیت ہے جو چال کے اندر نظر آتی ہے. کوئی کامیابی ملے نا، کوئی نعمت ملے تو چال کے اندر جو چینج نظر آتا ہے وہ مرحا ہوتا ہے، اترانا، ناز و ادا سے اکڑ اکڑ کر چلنا. تفرقہ کا جو لفظ ہے خرقہ سے ہے، خارقہ. خرقہ کے معنی ہوتے ہیں پھاڑنا، بگاڑنے کے لیے پھاڑنا، بلا ترتیب پھاڑنا کہ ہر طرف سے پھٹ جائے. اور جبالہ جو ہے وہ ظاہر ہے جبل کی جمع ہے. طولا، طول سے ہے لمبائی میں. تو کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جی، زمین پر اکڑ کے مت چل، بلا شبہ نہ تو کبھی زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتا ہے. وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین میں اکڑ کے مت چلو، یعنی چال پر بھی نظر رکھو. چال پر بھی نظر رکھو. اکثر خوشی انسان کے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے. سوچ کے دیکھیں نا، جو خوشی ملتی ہے نا، نعمتیں ملنے کی، چیزیں ملنے کی، تو جسم پر اثر انداز ہوتی ہے. چال میں اکڑ اور اتراہٹ آ جاتی ہے. اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ تم اترا کر زمین پر نہ چلو. اور کیوں نہ چلو اترا کر زمین کے اوپر؟ کہ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، بلا شبہ نہ تو کبھی زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ کبھی لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتا ہے. یعنی جب تمہاری چال میں تکبر آنے لگے، اکڑ آنے لگے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگو، تو سوچ لیا کرو کہ تم ہو کیا چیز. تم ہو کیا چیز. کتنی بھی زور سے زمین پر پاؤں مار لو، کیا زمین میں تم شگاف کر سکتے ہو؟ سوراخ کر دو گے؟ کر سکتا ہے کوئی؟ سوچیں.
زمین میں کتنی بھی زور سے آپ اکڑ کے پاؤں ماریں، کیا زمین میں آپ شگاف ڈال سکتے ہیں؟ پھاڑ سکتے ہیں؟ اور کتنی بھی گردن اکڑا کے اوپر اٹھا لیں، سینہ تان کر چل لیں، کیا پہاڑوں کی چوٹی کو آپ یہ اکڑ اکڑ کے اپنے آپ کو لمبا کر کے گردن اکڑا کر چلنے سے پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ جائیں گے؟ تو نہیں پہنچ سکتے۔ تو جب ایسے عاجز اور بے بس ہو تو اکڑنے اترانے کی ضرورت کیا ہے؟ متکبرانہ جو چال ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور متکبرانہ چال جو کہ نا، افسوس کے ساتھ اس کے بارے میں بھی لوگوں کو شعور نہیں ہے۔ آپ اکثر دیکھیں، کبھی واچ کریں تو ایسی چالیں ہوتی ہیں کہ بہت ہی اکڑ کے سینہ تنا ہوا ہے، گردن اکڑی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چال سخت ناپسند ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جو عباد الرحمن کی خوبیاں بتاتے ہیں نا، کل بھی میں نے آپ کو بتائی تھی، سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کی، جو خاص اللہ کے بندے ہیں، ان کی خوبیاں بتائی ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں وہ زمین پر آہستگی، عاجزی اور انکساری، وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ سورہ فرقان 63 ہے۔ سورہ لقمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی چال سے منع فرمایا ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 18 ہے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور تو غرور اور تکبر سے اپنا رخسار، اپنا گال کو لوگوں سے نہ پھیرو، اور زمین پر اکڑ کے مت چلو۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا کس کو؟ ہر مغرور اور فخر کرنے والے کو۔ سورہ لقمان 18 ہے۔ سورہ لقمان میں ہی مزید فرمایا وَاقْصِدْ فی مشیِک، اور تو اپنی چال کو درمیانی رکھ۔ درمیانی کیسے رکھ؟ یعنی باوقار بھی رہو اور عاجزی انکساری بھی ہو، نہ اکڑ ہو نہ مریل چال ہو، بالکل بیماروں کی طرح بھی نہ چلو۔ درمیانی چال کون سی ہوتی ہے؟ باوقار چال ہو، عاجزی انکساری لیے ہوئے ہو، اور مریل بھی نہ ہو کہ بیماروں کی طرح چلے انسان۔ تو ایسی چال جو اکڑ کی مرحا والی چال ہوتی ہے، اکثر کسی نعمت ملنے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تو جب کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو انسان میں کیا اکڑ پیدا ہونا چاہیے، یا انسان میں شکر گزاری اور تواضع آنی چاہیے؟ یہ کہ یہ سب اللہ کی دین ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، آپ ایک عام سی مثال ہوتی ہے کہ جس شاخ پہ زیادہ پھل لگے ہوں وہ زیادہ جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ تو انسان کو جتنی نعمتیں ملیں، انسان کو شکر گزاری اور جھکاؤ آنا چاہیے، نہ کہ اکڑ آنا چاہیے کہ میرا کیا ہے، سب اللہ کی دین ہے۔ تو بہرحال چال ڈھال، انداز، گفتگو، سب سے تواضع اور انکساری جھلکنی چاہیے، نہ کہ اتراہٹ اور اکڑ۔ بڑائی صرف اللہ کی صفت ہے، اور اسی کو زیب دیتی ہے۔ حدیث قدسی ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اللہ عز و جل فرماتا ہے بڑائی میری اوپر کی چادر ہے اور عظمت میری نیچے کی چادر ہے، آزار ہے۔ چنانچہ جو کوئی ان میں سے کسی ایک کو بھی کھینچنے کی کوشش کرے گا، یعنی میرا شریک ہونے کی کوشش کرے گا نا، بڑائی اپنی کرنے کی کوشش کرے گا، تکبر کرے گا، تو میں اس سے جہنم میں جھونک دوں گا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری حدیث ہے، جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوا جو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوا تو وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اب رائی برابر بھی تکبر ہوا تو جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور رائی برابر بھی ایمان ہوا تو جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رائی برابر بھی ایمان ہوا تو اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ اس کی بہت زیادہ ایکسپلینیشن ہے، جو کہیں پر آئی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر بات کریں گے۔ بہرحال اگلی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متکبر، گھمنڈ کرنے والے لوگوں کو قیامت کے دن میدان حشر میں چھوٹی چھوٹی چوٹیوں کے مانند لوگوں کی صورت میں لایا جائے گا۔ کیسے لایا جائے گا؟ چھوٹی چوٹیوں کی صورت میں، کیونکہ وہ بڑا بننے کی کوشش کرتے تھے نا، تو اتنا چھوٹا بنایا جائے گا۔ اللہم لا تجل منہم، انہیں ہر جگہ ذلت ڈھانپے رہے گی، پھر وہ جہنم کے ایک ایسے قید خانے کی طرف ہکائے جائیں گے جس کا نام بولس ہے، اس میں انہیں بھڑکتی ہوئی آگ تپائے گی، ابالے گی، اور اس میں جہنمیوں کے زخموں کی پیپ پیئیں گے وہ، جسے طینۃ الخبال کہتے ہیں، یعنی سڑی ہوئی بدبودار کیچڑ۔ اللہ لا تجل منہم۔
جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ سیدنا ایاز بن حمار جو ہیں ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ عز و جل نے مجھے وحی فرمائی ہے کہ تواضع اور انکساری اختیار کرو، حتیٰ کہ کوئی کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر فخر کرے۔ سنن ابی داؤد ہے۔ بہرحال ہدایت یہ ہے کہ چال میں بھی کہیں سے تکبر، اکڑ اور اطراحت نہ جھلکے کہ یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ لیکن یہ جو اصول ہے نا کہ چال میں اکڑ نہ ہو، اس میں ایک ایکسپشن بھی ہے، ایک استثناء ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر کفار کے سامنے طاقت کا مظاہرہ مقصود ہو تو اس وقت اکڑ کے چلنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ عمرہ قضا کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رمل کرنے کا حکم دیا تھا طواف میں، اور آج بھی مرد کرتے ہیں۔ عمرہ قضا کیا تھا؟ جو صلح حدیبیہ میں عمرہ کیے بغیر مسلمان واپس گئے تھے، صلح حدیبیہ ہو گئی تھی، اور اگلے سال آ کے عمرہ قضا کیا تھا۔ تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں مونڈے ہلا ہلا کر تھوڑا اکڑ کے چلنے کا حکم دیا تھا، تاکہ کفار پر روک پڑے، جس کو رمل کہتے ہیں، اور آج بھی کیا جاتا ہے رمل، ٹھیک ہے، مرد حضرات کرتے ہیں طواف کے پہلے 3 چکروں میں۔ اور اسی طرح پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار سب صحابہ کے مقابلے میں ابو دجانہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کو عطا فرمائی تھی، تو وہ کافروں کے سامنے اکڑ اکڑ کے چلے تھے۔ تو آپ نے فرمایا تھا یہ چال اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، لیکن ایسے وقت میں پسند ہے۔ تو بہرحال فائنل بات کیا اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں ان سارے احکامات کے بعد؟ یہاں پر جو احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے دیے تھے، تو یہ سارے تقریباً ختم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کل ذالک، یہ سب کام، یعنی جتنے بھی کام آپ کو پیچھے بتائے گئے ہیں، کانا ہے سیئہ، برائی ان کی، عند ربکا، آپ کے رب کے نزدیک، مکروہا، مکروہ، ناپسندیدہ۔ ایک ہی لفظ ہے اس میں مکروہ کا، تو مکروہ کا لفظ کریہا سے ہے۔ کریہا کے معنی ہوتے ہیں ناپسند کرنا، اور مکروہ کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ بات یا چیز جو سلیم طبیعت کو ناگوار ہو، طبیعت اس سے بیزار ہو۔ مکروہ ہر وہ بات یا چیز جو سلیم طبیعت رکھنے والے کو، سلامت اچھی طبیعت رکھنے والے کو ناگوار ہو اور طبیعت اس سے بیزار ہو۔ تو یہ سارے مذکورہ کام جو اوپر بتائے گئے ہیں اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی برائی آپ کے رب کے نزدیک ہمیشہ سے ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے۔ یعنی یہ جو آیت نمبر 22 سے 37 تک جتنی بھی باتیں بتائی گئی ہیں، کچھ کو کرنے کا حکم دیا ہے، کچھ سے روکا گیا ہے، تو ان سب کا جو برا پہلو ہے تیرے رب کے پاس وہ ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے۔ تو پہلے دیکھیں کہ کن چیزوں سے روکا گیا ہے۔ کن چیزوں سے روکا گیا ہے؟ نمبر 1، شرک سے روکا گیا ہے، کیونکہ شرک برائیوں کی جڑ ہے۔ دوسرا، ماں باپ کو اف تک کہنے اور جھڑکنے سے منع کیا گیا ہے، اور خاص طور پر اولڈ ایج میں حکم دیا گیا ہے کہ ان کو اف بھی نہ کہو، اور ان کے لیے اپنے کندھے رحمت کے ساتھ جھکا کے رکھو اور ان سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ فضول خرچی اور بخل سے روکا گیا ہے، دونوں چیزوں سے روکا گیا ہے کہ نہ تو فضول خرچی کرو، اسراف و تبذیر بھی نہ کرو، اور دوسری طرف بخل بھی نہ کرو، کیونکہ یہ کرو گے تو اگر بخل کرو گے تو ملامت زدہ ہو کر بیٹھ رہو گے، اور اگر اسراف اور تبذیر کرو گے تو پھر کیا حسرت زدہ ہو جاؤ گے۔ قتل اولاد سے روکا گیا ہے، جس میں بہت سی قباحتیں ہیں، اور ختن کبیرہ بھی ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور قتل اولاد پھر سے ریمائنڈر لے لیں، یا اس کے اولاد کے پیدا ہونے کے بعد کیا جائے یا پیدا ہونے سے پہلے کیا جائے، برابر کا گناہ ہے۔ زنا کے قریب بھی پھٹکنے سے روکا گیا ہے، زنا کے جو اسباب جو زنا کے قریب لے جاتے ہیں ان سے بھی روکا گیا ہے۔ پھر انسانوں کو قتل کرنے سے روکا گیا ہے، یتیم کے مال کے قریب بھی جانے سے روکا گیا ہے، بغیر تحقیق بلا علم کسی بات کے پیچھے لگنے سے روکا گیا ہے، بلا ثبوت کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے سے روکا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پر یہ جو بات ہے نا کہ بلا ثبوت کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا، یا بلا تحقیق بلا علم کسی بات کے پیچھے لگنے سے روکا گیا ہے، تو خاص طور پر irrelevant بیکار باتوں میں دلچسپی لینے
اور ان کو پھیلانے سے روکا گیا ہے، زن و گمان سے روکا گیا ہے، بلا سوچے سمجھے جو بات رسم و رواج ہیں ان پر چلنے سے منع کیا گیا ہے، متکبرانہ چال اور چلنے سے منع کیا گیا ہے، اور غیر نافع علم حاصل کرنے سے روکا گیا ہے کہ جس علم کا کوئی فائدہ نہیں اس کے پیچھے نہ لگو۔ تو ان سب چیزوں سے تو روکا گیا ہے، اور حکم کن چیزوں کا دیا گیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی عبادت کا حکم ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ احسان کا حکم، احسان عدل کا نہیں ہے، احسان کا حکم ہے۔ ان کے آگے جھکنے کا حکم ہے، یعنی ان کے آگے اپنے آپ کو جھکا کے رکھو، ادب و احترام سے رہو۔ ان کے لیے دعا کا حکم ہے، بہت پیاری دعا سکھائی گئی ہے کہ ہر وقت ان کے لیے دعا کرو، چاہے زندہ ہیں یا دنیا سے جا چکے ہیں۔ رشتہ داروں اور دیگر انسانوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم ہے، سب کے ساتھ نرم بات کرنے کا حکم ہے، وعدہ اور عہدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ناپ تول کو صحیح طور پر پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان کو نہ کرنا، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان کو کرنا، یہ تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، قابل نفرت ہے، مکروہ ہے۔ اگر رب کی رضا چاہتے ہو تو اس کے پسند و ناپسند کا خیال رکھو گے۔ تو بہت ہی جامع اور کام کی آیات ہیں، سمجھ لیں کہ یہ ہمارے لیے ہی تھی ساری آیات، اور ان آیات کو سامنے رکھ کر ہر کسی کو ہم میں سے اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور خاص طور پر کچھ چیزیں جیسے والدین کے ساتھ سلوک ہے، اور دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ جو سلوک کے لیے کہا گیا ہے، اور بہت ہی اسپیشلی جو بلا تحقیق کے بات آگے پھیلانے کے حوالے سے بات ہے، اس پہ بہت غور کی ضرورت ہے، کیونکہ سوچیں کہ آج کل سوشل میڈیا پر کیا ہو رہا ہے، سوچیں کیا ہو رہا ہے، کتنی بلا تحقیق باتیں پھیلائی جاتی ہیں، افواہیں پھیلائی جاتی ہیں۔ تو بہرحال جائزہ لینا ہے، ہم سب نے لینا ہے، آپ نے بھی لینا ہے اور میں نے بھی لینا ہے، یہ ساری آیتیں سامنے رکھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہی بتائی ہیں یہ ساری باتیں۔ تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے رکنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان پر چلنے کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم